بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشلائزیشن۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے سب سے پہلے کہ سوشلائزیشن کا مطلب کیا ہے، پھر اپریشیٹ دا ایمز آف سوشلائزیشن، سوشلائزیشن کے جو مقاصد ہیں ان کے بارے میں، ڈسکرائب ہیومن بایولوجیکل بیسز آف اینڈ کیپیسٹی فار سوشلائزیشن، کہ انسان کے کتنے اختیار میں ہے کہ وہ سوشلائزیشن کے لیے کام کر سکے، انڈرسٹینڈ دا موڈز آف سوشل لرننگ، اور سوشل لرننگ کے جو پروسیس ہیں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو سوشلائز کیسے کرتا ہے، کن کن طریقوں سے ہو کے اس کو ہم پڑھیں گے۔ دین آئیڈینٹیفائی دا موڈز اور پیٹرن آف سوشلائزیشن، ڈسکرائب دا میجر ٹائپس آف سوشلائزیشن، سوشلائزیشن کی جو میجر ٹائپس ہے۔ اس کے بعد کمپوننٹس اور ایجنٹس آف سوشلائزیشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو کنسپٹ آف سوشلائزیشن ہے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کو ہم پہلے بھی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں کلاس کے اندر، کہ ایک بندہ سوشلائزیشن پروسیس کے اندر جاتا کیوں ہے، اس کو کیا کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے۔ اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے۔ ان سوسائٹی دیر آر سوشلی اور ریکگنائزڈ ویز in which the norms and values of the societies are inculcated in the human infant who comes into this world as a biological organism with animalistic needs or impulses. Individuals learn group-defined ways of acting and behaving, and what they socially learn becomes part of their personality. جیسا کہ اس دنیا کے اندر انسان اپنے ساتھ کچھ نارمز اور ویلیوز کو کیلکولیٹ کرتا ہے جو کہ اس کو ڈیفائن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ being an animal, being a biological animal، ہماری انسان کی ضروریات ہوتی ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو سوشلائز کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، سوشلائز کرتا ہے۔ سوشلائزیشن از اے پروسیس آف میکنگ سم باڈی سوشل اینڈ فلی ہیومن۔ اب نارملی ہم اس دنیا کے اندر جس بندے کو ہم دیکھیں گے کہ جو زیادہ سوشل ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ مل رہا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ سوشل آدمی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، سوشلائزیشن ہوتی کیا ہے کہ اب ایک وہ بندہ جو دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کافی اچھی طریقے سے کر رہا ہے، وہ پروسیس اس کا دوسروں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا، وہ کیا ہے، سوشلائزیشن ہے۔ It is a process whereby individual person learns and are trained in the basic norms, values, beliefs, skills, attitudes, way of doing and acting as appropriate to a specific social group or society. جب ایک بندہ ایک خاص سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے تو اس سوسائٹی کی اپنی نارمز ویلیوز ہوتے ہیں، وہاں کے اپنا رول ہوتا ہے اس کلچر کا، وہاں پہ ان کی اپنی بینچ مارک ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ان کی اپنی سکلز ہوتے ہیں جن کو وہاں پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کچھ وہاں پہ ڈی میرٹس ہوتے ہیں جن سے ہر بندہ جس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سوسائٹی کے وہاں پہ جو رولز اور سیٹس جو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہاں پہ، اس کو فالو کرنے میں جو بندہ جتنا اچھے طریقے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ جو پروسیس ہوگا اس کا، ان رولز کو، ان ویلیوز کو، ان بلیفز کو سیکھنے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا، اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے، سوشلائزیشن ہے۔ کسی بھی خاص سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے جو وہاں کا بیسک بینچ مارک ہوگا، وہاں کے رولز ہوں گے، وہاں کے ریگولیشنز ہوں گے، وہاں کے نارمز ویلیوز ہوں گے، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، ایک بندے کو اس سوسائٹی کے اندر ڈھالنے کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا، سوشلائزیشن۔ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر گل مل نہیں جاتا آسانی سے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ایک الگ رکھتا ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنا سوشل بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ سوسائٹی کے اندر اس سوسائٹی کے طور طریقوں کو سیکھ لے، ان کو اپنا لے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ بندہ کافی سوشل ہو گیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو سوشلائزیشن کیا پروسیس ہے؟ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کسی سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے ایک بندے کو وہاں کے طور طریقوں سے واقف ہونا پڑتا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں، سوشلائزیشن۔ اچھا، اب اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں۔ نیور اینڈنگ پروسیس فرام کریڈل ٹو گریو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چلنے والا عمل ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ
کہ کبھی ایک بندے کے ختم ہونے کے ساتھ یہ پروسیس ختم نہیں ہو جاتا. جب بندہ جب پیدا ہو گیا زندگی کے ہر موڑ پہ, زندگی کے ہر وقت میں اس کے لیے یہ سوشلائزیشن کا پروسیس لازمی ہے. کیوں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہاں پہ ہر علاقے کی اپنی روایات ہیں, ٹھیک ہے. اس کی پیدائش پہ خوشی منانا, یہ ہر بندے علاقے کی اپنی اپنی روایات ہے, کن طریقوں سے خوشی منائی جائے گی. بڑا ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, پھر کچھ جب کرتے کرتے ایٹ دا اینڈ جب وہ ایون کہ جب وہ بندہ مرتا بھی ہے تو اس کے مرنے کے بھی اس علاقے کی اپنی رسومات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں, اپنا ان کا کلچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو بندہ اس سوسائٹی کا حصہ بنتا ہے تو اس پروسیس میں جس سے وہ اپنے آپ کو سوشلائز کرتا ہے وہ پروسیس کبھی رکتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پروسیس کے اندر وہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خود بندہ مر جاتا ہے, لیکن وہ جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے اس کے مرنے تک چلتا رہتا ہے. Organism is changed into a social being. ایک سنگل آدمی, ایک سنگل پرسنالٹی یا سنگل انڈیویجول ہوگا, وہ کیا کرے گا, اپنے آپ کو سوشل کرے گا, مے بی فارمل اور انفارمل. اچھا, اب سوشلائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ فارمل بھی ہو سکتا ہے اور انفارمل بھی ہو سکتا ہے. فارمل کس طرح؟ مینس کہ جب آپ, یہ ایک پروسیس ہے سیکھنے کا, سیکھنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں, سوشلائزیشن. اب وہ کیا چیزیں سیکھے گا, وہاں کے طور طریقے, وہاں کی جو روایات ہیں ان کو سیکھنا. اب اس کے لیے کیا ہوگا, ایک پروسیس ہوگا, اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے, سوشلائزیشن. اب یہ فارمل اور انفارمل دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ فارمل ایسے ہے کہ جب آپ اس پروسیس کو کسی خاص مخصوص طریقے سے کرو گے تو وہ فارمل ہے. فار ایگزامپل, اب کوئی چیز سیکھنے کے لیے جب آپ کسی ادارے کے اندر جاتے ہو, اس ادارے کے اندر جو کچھ آپ کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے تو وہ آپ کا کیا ہے, ایک فارمل وے ہے, ٹھیک ہے. انفارمل وے کیسے ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر کسی چیز کو آپ نے مشاہدہ کیا, اس کو آپ نے آبزرو کیا اور خود اپنے آپ کو اس طرح چینج کر دیا, تو آپ کا کیا تھا, ایک انفارمل طریقہ ہے جس سے اپنے آپ کو آپ کیا کیا, سوشلائز کیا, ٹھیک ہے. سو آپ فارملی اور انفارملی دونوں طریقے سے اپنے آپ کو سوشلائز کرتے ہو. امپورٹنٹ ٹو بوتھ انڈیویجولز اینڈ سوسائٹی. اچھا, اب یہ جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے, یہ جو دو اینڈز ہیں, سوسائٹی اور انڈیویجولز, ان دونوں کے لیے لازمی ہے. کیوں؟ انڈیویجولز جو ہوتے ہیں when they combine together they form a society, اور سوسائٹی انڈیویجولز کے لیے لازمی ہے اور انڈیویجولز کا سروائیول سوسائٹی کے اوپر لازمی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر دونوں کا افیکٹ ہونا لازمی ہوتا ہے. انڈیویجول اپنے آپ کو چینج کریں گے سوسائٹی کے لحاظ سے, اور سوسائٹی بھی اکثر ویسے ہی چینج ہوتی ہے جیسے کہ وہاں کے انڈیویجول چاہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہونا ہے یا ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے, تو اس پروسیس کو بھی ویسے چینج کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر انڈیویجولز اور سوسائٹی جو دو اینڈز ہیں ان دونوں کا سیم یہاں پہ ویٹ ہے, کہ ویٹیج ہے کہ کس طریقے سے ان دونوں کو افیکٹ کرنا ہے اس پروسیس کے تھرو, ٹھیک ہے. انڈیویجولز سوسائٹی کے لیے لازمی ہے اور سوسائٹی کے لیے انڈیویجولز لازمی ہے. اچھا, نیکسٹ از دی گولز آف سوشلائزیشن. سوشلائزیشن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی تک ہم نے پڑھ لیا تھا سوشلائزیشن ہوتا ہے کیا ہے. سوشلائزیشن ہم نے پڑھا تھا, یہ ایک ایسا پروسیس ہے جہاں پہ لوگ ایک جگہ رہتے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں کے جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سوشلائزیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سوشلائزیشن کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ ٹو انسٹل اسپائریشن, ٹھیک ہے, کہ جو اسپائریشنز یا جن چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محسوس کراتا ہے ان چیزوں کو وہ اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے. ٹو ٹیچ سوشل رولز. اس کے علاوہ سوشلائزیشن کے پروسیس کے اندر مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جب ہر بندے نے رہنا ہے تو اب ہر بندہ کیا ہے, سوسائٹی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, آرگن ہے اس باڈی کا. سوسائٹی ایک باڈی ہے اور ہر بندہ, ہر انڈیویجول اس سوسائٹی کا ایک آرگن ہے, ٹھیک ہے. جب باڈی آپ کی فنکشنل تب ہی رہتی ہے جب اس کا ہر ایک آرگن کام کر رہا ہو, ٹھیک ہے. تو سوشلائزیشن کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب ہر بندہ اس کا حصہ ہے اس سوسائٹی کا, تو اس بندے کو اس کا اپنے کردار کے بارے میں بھی, جو وہ اس سوسائٹی کے اندر پرفارم کرے گا اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹو ٹیچ اسکلز, وہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے اسکلز کو اپنائے گا جس سے وہ اس سوسائٹی کو بیٹرمنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکے.
اس کے علاوہ ٹیچ کنفرمیٹی نارمز. ہم نے ایک پڑھا تھا اس ٹاپک میں